بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پاکستان کی جانب سے بار بار درخواست بھی کی گئی ہے, وارننگ بھی دی گئی ہے کہ جی آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. تو سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کا یہ ہے کہ افغانستان میں پہلی والی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو, وہ آج تک اپنی ریاست کو اپنے مکمل کنٹرول میں لے ہی نہیں سکی ہے. افغانستان نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کا رکن بننے کے لیے پاکستان کی مخالفت کی تھی. افغانستان کا بارڈر ایک تو بہت طویل ہے, پھر ایک تو سب سے زیادہ دشوار گزار ہے پہاڑ. تو افغانستان میں ایک ملک کی خفیہ ایجنسی کام نہیں کر رہی, دنیا کی کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. پاکستان سے متعلق جو افغانستان میں جو پروکسیز دنیا کے دیگر ممالک کی موجود ہیں, وہ یقینی باتیں کام کر رہی ہیں. بھارت میکسیمم جو ہے وہ اسٹیک رکھتا ہے افغانستان میں. بڑے لوگوں نے تنقید کی اور بڑے لوگوں نے کیا, ہمارے اپنے ملک میں ایک سیاسی پارٹی ہے انہوں نے بڑی تنقید کی. اور اب پی ٹی آئی کی صفوں میں جو ہے وہ مایوسی کیوں ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابنگ فرمز ہائے. یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے پاکستان میں کہ ٹرمپ سے کس کو امیدیں وابستہ تھیں کہ ٹرمپ آئے گا اور جیل کا دروازہ کھل جائے گا. یہ تو سب کو پتہ ہے نا. خود آپ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی قومیت ہوتی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ قومیت سے مذہب سے ماورہ ہوتی ہے, اس کا تو کام ہی صرف جان لینا ہوتا ہے. السلام علیکم. اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو اینکر علی عابد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزادی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آج کا موضوع ہمارا نا بڑا وسیع موضوع ہے. اچھا. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ہم نے پشین کے علاقے سے, سرحدی علاقے سے 4 دہشت گردوں کو پکڑا ہے. بالکل. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرا تیسرا دن ہے. ویسے تو کافی دنوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی پھر سے جو ہے وہ دہشت گردی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے جو ایک فتنہ خارج آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہے. آج 12 دہشت گرد مار دیے, آج 16 مار دیے, آج 20 مار دیے, اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے جو ہے وہ 4 دہشت گردوں کو پکڑا ہے. آپ اس آپریشن کو اور یہ جو افغانستان کی طرف سے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور بار بار افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ صبح سویرے اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. 5 مارچ 2025 کو یہ آپریشن کیا گیا ہے بلوچستان میں. پاک افغان سرحد کا قریبی علاقہ ہے یہ ٹوبا کاکڑی. جی, یہ یہاں پر جو ہے وہ انٹیلیجنس اطلاعات پر یہ آپریشن کیا گیا ہے اور 4 اہم دہشت گرد جو ہے یہ گرفتار کیے گئے ہیں جو سیکورٹی ذرائع سے ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد آ کہاں سے رہے ہیں, تو اب یہ تو زبان زد عام ہو چکی ہے بات, اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بھی بات نہیں ہے کہ یہ افغانستان سے آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ 28 فروری 2025 کو بھی ایک دہشت گرد کو ہماری سیکورٹی فورسز نے ہلاک کیا تھا. اس کا نام تھا مجیب الرحمان, اور اہم بات یہ تھی کہ وہ افغانستان کی حضرت معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی میں کمانڈر تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو فتنہ الخوارج کے خلاف جو گرینڈ آپریشن لانچ کیا گیا ہے پاکستانی سیکورٹی حکام کی جانب سے, تو اس میں جو میکسیمم دہشت گرد گرفتار ہو رہے ہیں یا جہنم حاصل کیے جا رہے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے وہ افغانستان میں یا تو ٹی ٹی پی کی کمانڈ کے انڈر کام کر رہے ہیں, یا داعش کے رکن ہیں, ان کے سرغنہ ہیں, یا پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی ملکی پروکسی ہیں. اچھا, ہر کسی کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو عبوری حکومت ہے وہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے امداد لیتی ہے, اور امداد کی جو وہ وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دہشت گردی کی سرکوبی کرنا, IS یعنی کہ داعش کی سرکوبی کرنا, ٹی ٹی پی کی سرکوبی کرنا. اب پیسے لینے کے لیے تو یہ باتیں کہی جاتی ہیں افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے, جو طالبان کی حکومت ہے, ان کی طرف سے, لیکن جب ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ سرکوبی کی بجائے سرغوبی ہو رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں پچھلے 1-1.5 سال سے اچانک سے ایک بار پھر دہشت گردی کا فتنہ جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے, اور جو بھی دہشت گرد اس کی جو بیک بون پکڑی جا رہی ہے یا اس کا جو ہے وہ یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے آیا, کہاں سے انسٹرکشن لے رہا تھا, کس کے کہنے پہ کر رہا تھا, وہ تانا بانا جا کے کہاں مل رہا ہے؟ افغانستان میں. اچھا, پھر ایک اور بھی خاص بات ہے,
افغان عبوری حکومت یہ جو طالبان کی ہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی، جو امریکہ نواز حکومت آپ کہہ لیں، حامد کرزئی کی ہو یا غنی صاحب کی حکومت ہو، ان سے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ بھارتی ایما پر چلتے ہیں، جو چلتے بھی تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت نے وہاں پر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. اب جب یہ افغانستان کی عبوری حکومت آ گئی تھی تو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ ان کے تو بھارت کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہوں گے اور وہاں پہ بھارت کا اسٹیک نہیں بنے گا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے موجودہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ بھی بھارت کی سہولت کار ہی بن رہی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے. بالکل، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پاکستان کی جانب سے بار بار درخواست بھی کی گئی ہے، التجا بھی کی گئی ہے، احتجاج بھی کیا گیا ہے اور وارننگ بھی دی گئی ہے کہ جی آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو بھی پکڑے جاتے ہیں، آپ کی یہ والی بات کہ تانا بانا وہیں سے ملتا ہے، وہاں سے تربیت ہوتی ہے، وہاں سے بھیجے جاتے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم نے تو کمر کس لی ہے، فتنہ الخارج ہم نے تو شروع کر دیا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. پہلے ہم نے 80,000 قربانیاں دی ہیں، ہم نے جو ہے وہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا آپریشن کیا اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. اب دوبارہ سے یہ ہے تو ہم تو تیار ہیں، ہم نے تو دہشت گردوں کو کا کلا کما کرنا ہے. اب ایسے میں جاننا یہ چاہیں گے کہ اس آپریشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف افغانستان ہی ہے جو یہ کر رہا ہے یا افغانستان کے ساتھ ادھر ادھر سے لوگ ملے ہوئے بھی ہیں؟ کیونکہ اکثر دیکھا آتا ہے کہ افغانستان اکیلا ملک نہیں ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ دوسرے کئی ممالک ہیں جو ملے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی ہو، جو چاہتے ہیں پاکستان ترقی نہ کرے، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا ہر وقت دہشت، خوف، بم بارود اور یہاں کی فضا میں نا ہمیشہ ایسی ہی بدبو رہے کہ پتہ چلے یہاں پر دھماکہ ہو گیا، یہاں پہ قتل ہو گئے، یہاں پہ حملہ ہو گیا. ایسی صورت میں کیا صرف افغانستان ہی ہے جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا بھی اور بلکہ بتاؤں گا بھی کہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا 1947 میں اور اقوام متحدہ کی رکنیت کا معاملہ آیا تھا تو مخالفت کس نے کی تھی دنیا میں؟ نہیں، افغانستان نے کی تھی. یہ ایک اہم بات ہے. افغانستان نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کا رکن بننے کے لیے پاکستان کی مخالفت کی تھی. افغانستان ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کا جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھ لیں اکھاڑا رہا ہے. چاہے وہ روسی کمیونسٹ کا دور ہو، اس زمانے میں وہ ان کا اکھاڑا رہا تھا. اس کے بعد جب امریکہ سپر طاقت بن گیا 80 کی دہائی کے بعد تو وہ مغربی طاقتوں کا اکھاڑا بن گیا. افغانستان میں ایک ملک کی پراکسی نہیں ہے، افغانستان میں کئی ممالک کی پراکسیاں ہیں. پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہی افغانستان. افغانستان کا بارڈر ایک تو بہت طویل ہے، پھر ایک تو سب سے زیادہ دشوار گزار ہے چونکہ میکسیمم پہاڑی راستوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، تو باڑ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک تو بڑی مشکلات سے باڑ لگائی گئی ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح ایکسس حاصل کر لیتے ہیں دہشت گرد. تو افغانستان میں ایک ملک کی خفیہ ایجنسی کام نہیں کر رہی، دنیا کی کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. اور یہ تو ہمارے رب کا بڑا کرم ہے کہ ایک بہتر ہمارا سیکورٹی نظام ہے جس کی بنیاد پر ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکا آج تک جو پہنچانا چاہتی تھی عالمی برادری. ایسی رپورٹس آپ نے متعدد دفعہ پڑھی ہوں گی کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں جو ہے وہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا، افغانستان کے ذریعے پاکستان کے جو ہے وہ جو سیکورٹی اثاثے ہیں ان پر حملہ کر دیا جائے گا. پچھلے 10-15 سالوں میں آپ نے متعدد ایسے جو ہے نا وہ عالمی جریدوں کی خبریں پڑھی ہوں گی. بالکل پڑھی ہیں. تو پاکستان سے متعلق جو افغانستان میں جو پراکسیز دنیا کے دیگر ممالک کی موجود ہیں وہ یقینی باتیں کام کر رہی ہیں. بھارت میکسیمم جو ہے وہ اسٹیک رکھتا ہے افغانستان میں. پچھلے جو 20 سال کی حامد کرزئی کی جو حکومت تھی یا غنی صاحب کی حکومت تھی، اب دیکھیں نا یہ وہی حامد کرزئی تھے جو طالبان کے جو پہلا طالبان کا دور تھا یا جو 2001 سے پہلے کی اگر بات کریں تو وہ پشاور اور اسلام آباد میں کرائے کی ٹیکسیوں میں سفر کیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ افغانستان کے جب صدر بن گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے مفادات کا خیال کرتے، لیکن کیا ہوا؟ وہ کس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے؟ بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ گئے یا ان طاقتوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے جو پاکستان مخالف تھے. اسی طریقے سے جو غنی صاحب تھے ان کا کیا تھا؟ وہ بھی پاکستان میں ایک وقت گزار چکے تھے، بیشتر وقت انہوں نے پاکستان میں گزارا تھا، لیکن کیا ہوا؟ صدارت ملنے کے بعد وہ کن کی گودوں میں جا کے بیٹھے، کس طریقے سے پاکستان پر الزامات عائد کیے جاتے تھے. تو سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کا یہ ہے کہ افغانستان میں پہلی والی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، وہ آج تک اپنی ریاست کو اپنے مکمل کنٹرول میں لے ہی نہیں سکی ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ وہ لینا چاہتی ہے تو اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ لے پائے. صحیح. تو افغانستان سے مسلسل دراندازی ہو رہی ہے، افغانستان سے مسلسل پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اب وہ
افغانستان کی عبوری حکومت کی ایما پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اب بظاہر ایسا لگتا ہے اور دنیا بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت اب ڈبل گیم کھیل رہی ہے. ڈبل گیم کھیل, کیونکہ ہم نے جب کہا کہ جتنے بھی جو غیر قانونی طریقے سے افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں انہیں واپس بھیجا جائے گا, تو اس پر بھی بڑی تنقید کی گئی, بڑے لوگوں نے تنقید کی, اور بڑے لوگوں نے کیا, ہمارے اپنے ملک میں ایک سیاسی پارٹی ہے انہوں نے بڑی تنقید کی, اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہروں پہ نا تھوڑی سی مایوسی پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے آپریشن شروع کر دیا ہے. دوسرا, جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے یا پاکستان میں کوئی حملہ ہوتا ہے افغانستان کی جانب سے یا خارجیوں کی جانب سے, تو اس وقت تو ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کی جاتی ہے اور چہرے بھی کھلے رہتے ہیں, کیونکہ ان کی کچھ لابیز تھیں جن کی فنڈنگ ہو رہی تھی, اب وہ فنڈنگ ہو گئی ہیں بند. ایسے میں جب پاکستان کے اپنے لوگ ہی پاکستان کے خلاف اٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم خود کو کہاں پر دیکھیں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایک چیز یہ سمجھیں کہ افغانیوں کو جو پاکستان سے بھیجنا ہے اس کے حوالے سے ریاست کی کیا پالیسی ہے. دیکھیں, جب افغانستان سے امریکہ گیا تھا تو کچھ افغانیوں کو اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا جو افغانی امریکی مفادات کے لیے افغانستان میں کام کیا کرتے تھے. تو بات یہ طے ہوئی تھی کہ یہ سارے کے سارے امریکہ جائیں گے یا دیگر مغربی ممالک کے ان کو ویزا جاری کیے جائیں گے اور یہ پاکستان سے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ کن افغانیوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے. ان کو کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے یا جن کو باہر بھیجا جانا تھا اور بھیجا نہیں گیا ہے اور وہ پاکستان میں مسائل کریٹ کر رہے ہیں. دوسرے وہ افغانی جو جنگ کے دوران سے ہی پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کرایا ہے, ان کو بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ہر ملک کا قانون ہے اور کوئی ملک مادر پدر آزاد نہیں چلتا ہے, وہ قوانین کے تحت چلتا ہے. تو پاکستانی حکام نے قانون ڈیفائن کر دیا ہے, اس قانون کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا ہے اور اس قانون کو جو ہے وہ نافذ بھی کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خامخائی میں کیا مسئلہ ہے جو وہ اس کی جو ہے نا وہ کنڈیمنیشن نہیں کر رہا ہے یا اس پر کوئی بیان جاری نہیں کر رہا ہے. تو ہم سیدھی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی والے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ جب افغانستان میں یہ طالبان کی حکومت آئی, افغانستان سے امریکہ چلا گیا, تو اس کے کچھ عرصے بعد اس وقت کی حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے ایک باقاعدہ کریڈٹ لیا تھا کہ میں نے طالبان کو پاکستان میں واپس لے کر آنا ہے اور بسانا ہے, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا کریں گے. اب امریکی فورسز چلی گئی ہیں تو وہ کیا کریں گے, تو ان کو یہاں پہ لا کے بسانا تو ہے. تو آپ نے تو ایک گیٹ وے دے دیا, اس ملک میں آؤ, یہاں پہ رہو, اور پھر جب دل چاہے دہشت گردی شروع کر دو. اور آج یہ جو دہشت گردی کا فتنہ ایک بار پھر پروان چڑھا ہے, یہ وہی دہشت گرد نکل رہے ہیں نا, جن کو آپ نے دوبارہ ایک رستہ فراہم کیا کہ آ جاؤ بھائی, آؤ یہاں پہ آ کے آرام سے رہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس بات کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے لیے دوبارہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اس میں اس پالیسی کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. اب تیسری بات آ گئی کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں جو ہے وہ مایوسی کیوں ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کی صفوں میں مایوسی, کل بھی ہم جب پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو اس پر یہی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کی ہیں. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے سسٹم, سیاسی سسٹم وہاں پہ کیسا چلتا ہے کہ جن کا جو ہے امریکی کانگریس میں ووٹ بینک ہوتا ہے یا کانگریس مین ہوتے ہیں, وہ لابنگ فرمز بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مختلف وہاں پہ تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک ان تھنک ٹینکس, ان لابنگ فرمز کو ہائر کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے لابنگ کراتے ہیں, یا کوئی پارٹی اپنے لیے لابنگ کرواتی ہے. چونکہ انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ المیہ ہے کہ وہ اپنی سیاست میں بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, نہ کہ اپنے ملک کی طرف دیکھیں یا ملک کی سیاسی جماعتیں یا ملک کے اسٹیک ہولڈرز کی طرف دیکھیں, وہ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف. تو ٹرمپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں, یہ تو زبان زد عام ہے, یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے پاکستان میں کہ ٹرمپ سے کس کو امیدیں وابستہ تھیں کہ ٹرمپ آئے گا اور جیل کا دروازہ کھل جائے گا, تو سب کو پتہ ہے نا. تو اب وہ امیدیں اس لیے خاک ہو گئیں کہ کل اظہار تشکر ہو گیا. اب اس کو بھی دیکھیں کہاں آپ ریلیٹ کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, وہ ایمل قاسی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایمل قاسی بھی ہم نے حوالے کر دیا, تو جی ہم نے یہ محمد شریف اللہ بھی حوالے کر دیا. ارے بھائی اللہ کے بندو, محمد شریف اللہ کوئی پاکستانی سٹیزن ہے؟ محمد شریف اللہ افغان سٹیزن ہے بھائی, افغانی, وہ ایک ٹیررسٹ ہے. خود آپ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی قومیت ہوتی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ قومیت سے, مذہب سے ماورا ہوتی ہے, اس کا تو کام ہی صرف جان لینا ہوتا ہے. پھر ایمل قاسی کہاں کا تھا؟ ٹھیک ہے وہ پاکستانی اوریجن رکھتا تھا, لیکن شہری تو وہ امریکی تھا نا. اگر اس کو بھی گرفتار کر کے حوالے کیا گیا تھا تو ایک لا توڑا تھا نا, قتل کیا تھا, تو اس بنیاد پر حوالے کیا گیا تھا. تو ریاست سے ریاست کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایسے تعلقات نہیں ہوتے کہ میرے اور آپ کے کوئی فرد سے فرد کے تعلقات ہوتے ہیں. دنیا قوانین کے تحت چلتی ہے. تو اسی طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بس ایک بات کی
پیچھے جو ہے نا وہ لگنا آتا ہے اور وہ ہے ٹرک کی بتی. اور وہ ٹرک کی بتی ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اسکواڈ یا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے. جہاں وہ ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو بس بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور کپتان باہر آئے گا, وہ ہو نہیں سکا ہے. تو اب اس کے اگینسٹ جو بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ہی آپ دیکھتی ہیں کہ پوسٹیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. آج کل اب یہ پھر سے شروع ہو گیا, کل سے ٹرولنگ دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی. تو وہ بہرحال ٹرولنگ ہوتی رہے گی, اس کا ہونا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اظہار تشکر امریکی حکومت نے کر دیا ہے. اور عین ممکن اب یہی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی جو 100% اب اکھاڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, جڑ سے اکھاڑنے کا, انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیا جائے گا. بالکل انشاءاللہ ہم اس ملک سے, اس دھرتی سے, اس پاک وطن سے دہشت گرد کا آخری جو دہشت گرد ہوگا نا اس کا بھی خاتمہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اور علی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. دیکھتے رہیے اینگل 360.